آئینی کلیدی عہدوں کے بعد پاکستان پیپل پارٹی نے وفاقی حکومت میں شمولیت پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی، جس پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت پر اہم وفاقی وزارتیں ملنے کا قوی امکان ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کو دی جائے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں BISP کے چیئرپرسن روبینہ خالد ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت چیئرمین سینٹ کے بعد PPP کو 2 اور اہم آئینی عہدے گورنرز کی صورت میں مل چکے، تاہم پیپلز پارٹی کی جانب سے کابینہ کا حصہ بننے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے CEC اجلاس یا پھر ممبران کونسل سے مشاورت کے بعد حکومت میں شمولیت سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ کابینہ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی کیا تھا، اب بھی فیصلہ CEC ہی کرے گی۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے میں کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق گزشتہ برس جون میں خالصتان تحریک کے لیڈر نجر کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث 3 ہندوستانی شہریوں کو کینیڈین پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ قتل کے اس واقعے کی تحقیقات بدستور جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی الگ الگ طریقے سے تحقیقات کرائی جائیں گی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا ایک مضبوط اور آزاد انصاف کے نظام کے ساتھ قانون کی حکمرانی والا ملک ہے اور یہ اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے کینیڈین پولیس نے 3 مئی کو اعلان کیا تھا کہ اس نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث 3 مشتبہ ہندوستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اس گرفتاری کے بعد سکھوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ کینیڈا میں بسنے والے سکھوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، تاہم انہوں نے سکھوں کو اطمینان دلایا کہ کینیڈا کے نظام و عدالتی کارروائی کا عمل مضبوط ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی قتل کے اس واقعے میں ہندوستانی حکومت کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے کینیڈین وزیر اعظم کے اس تازہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کینیڈین حکومت کے بیانات ان کے داخلی سیاسی مسائل سے متاثر ہیں، جن کا ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیو سینا UBT کے سربراہ نے کہا کہ اگر BJP والے آئین تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پورا ملک ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی آئین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف ہماری پارٹی بلکہ پورا ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہاراشٹر کے عثمان آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مرکزی ایجنسیاں BJP کو نوکر بن گئی ہیں۔ 4 جون کو نتائج کے بعد میری پارٹی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کو سود سمیت ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ انڈیا الائنس کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد زراعت کے لیے بیجوں، فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے ادویات نیز دیگر زرعی آلات و سامان پر سے GST ختم کر دیا جائے گا۔ غزہ اور غرب اردن کے علاقوں پر جارحے صہیونی فوجیوں کے حملے بدستور جاری ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج مرکزی اور جنوبی غزہ میں البریج اور المغازی کیمپوں، اسی طرح مشرقی غزہ میں الزیتون محلے اور جنوبی غزہ کے رفح علاقے میں دیر البلح اور السلام محلے پر بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع شمالی الخلیل کے علاقے بیت امر پر بھی دھاوا بول دیا۔ مشرقی نابلس میں بیت فوریک ٹاؤن میں غاصب فوجیوں کے ساتھ فلسطینی جوانوں کی جھڑپ ہو گئی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے شہر طول کرم کے شمال میں واقع دیر الغصون کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔
غرب اردن سے العالم نیوز چینل کے رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق دارالغصون میں عام شہریوں کی جانب سے بدران کے رہائشی مکان پر صحنی جارحیت میں ملبے تلے شہید ہونے والے لوگوں کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں فلسطین کے حامی طلباء کا احتجاج ایسی حالت میں کچلنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے کہ جب امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء کے احتجاج کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اب بیرون امریکہ دیگر ملکوں کی یونیورسٹیوں تک پھیل گیا ہے۔ امریکی پولیس نے یونیورسٹی طلباء کے خلاف تشدد آمیز رویہ جاری رکھتے ہوئے مظاہرین کی سرکوبی کی غرض سے نیو اسکول یونیورسٹی کے 43 طلباء کو ایسی حالت میں گرفتار کر لیا ہے جبکہ وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شکاگو یونیورسٹی میں پولیس محاصرے کے باوجود طلباء دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کی حمایت اور جنگ غزہ جاری رہنے پر اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں بھی امریکی پولیس نے طلباء کو دھمکاتے ہوئے دھرنے پر بیٹھے 15 طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ پورٹلینڈ میں بھی امریکی پولیس نے 12 طلباء کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ نیو یارک یونیورسٹی سے بھی امریکی پولیس نے 13 فلسطینی حامی اور جنگ مخالف طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطینی حامی طلباء تحریک شروع ہونے کے بعد سے اب تک امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں سے تقریباً 2200 طلباء کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ امریکی طلباء کا صہیونیت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس میں تیزی سے شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے گرفتار کیے جانے والے امریکی یونیورسٹی طلباء کے تازہ اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالیہ 2 ماہ کے دوران امریکی احتجاجی طلباء میں سے امریکی پولیس اب تک 40 یونیورسٹیوں کے 2000 سے زائد طلباء کو حراست میں لے چکی ہے۔ اس درمیان امریکی پولیس نے نیو ہیمپشائر، کیلیفورنیا اور ٹیکساس یونیورسٹیوں میں ہونے والے فلسطین حامی اجتماعات پر حملہ کر کے اب تک طلباء کی ایک بڑی تعداد کو گرفتار کرنے کے علاوہ دسیوں طلباء کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے بہت سے لیکچرز اور پروفیسرز فلسطینیوں سے یکجہتی کرتے ہوئے اپنا کام کاج بند کر دیا، وہ یونیورسٹی سے چلے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ کی جنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے امریکی طلباء کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہم نے سن 1962 میں شکاگو یونیورسٹی میں نسل پرستانہ پالیسیوں کے خاتمے کے لیے دھرنا دیا اور وہ سن 1963 میں اس اسکول کی بنا پر جسے نسل پرستی کی بنا پر الگ کیا گیا تھا گرفتار کیے گئے، جبکہ حق ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل فخر ہے کہ امریکی طلباء جنگ غزہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے احتجاجی طلباء کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ درست سمت میں کھڑے ہیں، بس پرامن رہیں۔